تقدیر اللہ کا اسباب کی حقیقت، میں یہ بات کرتا ہوں کہ تقدیر اللہ کی اسباب کا حقیقت، اسباب کے نتائج پیدا کرنے کی استعداد و صلاحیت، انسان کا اس کے لیے فطرتی میلان، تدبیر کے اختیار کرنے کی قوت، ارادہ، صلاحیت، اور ان سب کا مشیت خداوندی سے بارآور ہونے کے متعلق خدا کا علم، اس کی قدرت، اس کا توجہ اور اس کا احاطہ، یہ جو ہے وہ تقدیر کہلاتا ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں اور اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے، میں اس پوری ویڈیو میں یہ ایکسپلین ہوگا، میں یہ کہتا ہوں دوبارہ کہ اللہ کا اسباب کے متعلق جو علم ہے، کیونکہ اسباب الہی بھی یہ خدا کے پیدا کردہ ہے، اور وہ روحانی ہو کے ظاہر ہو۔ روحانی سے مطلب جیسے دعا آپ کرتے ہیں یا آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھی اچھی جو ہے وہ باتیں کام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ روحانی سبب ہے جو آپ، اور ایک ظاہری سبب ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے آپ دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے سیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ وہ جسمانی یا ظاہری اسباب ہے جو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ان تمام اسباب کی حقیقت کے متعلق علم ہونا، یا اسباب کے نتائج پیدا کرنے کی استعداد اور صلاحیت، پھر یہ کہ کون سا سبب کتنا، اس کی کتنی صلاحیت ہے اور وہ کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ہے، اس کی کیا استعداد ہے، پھر انسان کا اس استعداد کی طرف، اس سبب کی طرف اور اس کے استعداد اور صلاحیت کی طرف جو فطرتی اس کا میلان اور رجحان ہے، یا اس کے اندر جو صلاحیتیں ہے، جسان کے اندر جو خدا نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کے اندر وہ کون سی صلاحیتیں ہیں اور وہ ان کی طرف کس طرح متوجہ ہوتا ہے، یا اس کے تدبیر کے اختیار کرنے کی کتنی قوت ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، یعنی انسان کس حد تک تدبیر اختیار کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی کتنی صلاحیت ہے، اور ان تمام عوامر کا مشیت خداوندی، یہ مشیت خداوندی بھی میں ایکسپلین کروں گا، مشیت خداوندی سے بارآور ہونے کے متعلق خدا کا علم، اس کی قدرت، اس کا توجہ اور احاطہ مراد ہے۔ جیسے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے جو بالکل ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل سکہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہے، میں اس پر اسکرین پر لکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کائنات کی ہر چیز کے بارے میں ایک نقشہ موجود ہے، یہ میں خود نہیں کہتا، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے علم میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق ایک نقشہ ہے، ایک الگورتھم ہے، ایک جو ہے وہ ایک کمپلیکس ڈیزائن ہے اس کا، اللہ رب العزت کا، کہ اس کا ظہور اس طریقے سے ہوگا، اس کا نام تقدیر ہے۔ یعنی یہ جو میری بات ہے اور یہ جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بات نہیں ہے کہ عاطف یہ پن اس طرح اٹھائے گا اور عاطف یہ پن اس طرح رکھے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ چیزیں کس طرح وقوع پذور ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے پاس ایک نقشہ ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک الگورتھم ہے، فارمولوں کا جو ہے وہ ایک کمپلیکس نظام ہے کہ اس طریقے سے وہ چیزیں وقوع پذور ہوتی ہے۔ میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ اللہ کا علم ہے اسباب کے متعلق، ان کی حقیقت کے متعلق، انسان کی صلاحیتوں کے متعلق، اس کے فطرتی میلان کے متعلق، وہ اس کو کیسے اختیار کرتا ہے، وہ کس طرح بارآور ہوتی ہے اس کی مشیت خداوندی کے تحت، اور مشیت میں خود آگے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کرتا ہوں، اور اس پر اس کا خود اور اس نظام پر، اس نقشے پر اس کا قدرت اور احاطہ ہونا، اس کے علم میں ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تقدیر ہے۔ یعنی کائنات کی تخلیق میں ایک اندازہ اور نقشے کا مقرر کرنا، دوبارہ المفردات میں لفظ اندازہ، پیمانہ، مقرر کرنا جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لہٰذا خدا کا کائنات کی تخلیق میں ہم بھی شامل ہے، جمادات و نباتات بھی، جانور بھی اس میں شامل ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ تو کائنات کی تخلیق کے متعلق ایک اندازہ ہے، اور جس طرح دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ایک نقشہ ہے، ایک ڈیزائن ہے، ایک الگورتھم ہے، یعنی اصول یا کلمہ، یعنی اصول یا کلمہ، کلمہ مطلب جس کو آپ فار ایگزامپل اگر سادہ زبان میں، ہم سائنسی زبان میں کہیں، فار ایگزامپل ایک فارمولہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمہ خدا کے لیے جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے تبدیلی مقرر، یہ وہ مقرر، یعنی اللہ نے ایک کلمہ مقرر کیا ہے، اللہ نے ایک اصول مقرر کیا ہے، اللہ نے ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک فارمولہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور فارمولے کے مقرر کرنا یا ایک مربوط نظام ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، ایک کلمہ ہے، یا ایک مربوط اور انٹیگریٹڈ سسٹم ڈیزائن ہے، یا ایک نقشہ ہے، یا ایک الگورتھم ہے۔ جس طرح مختلف فارمولوں کو جب آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک الگورتھم کہتے ہیں، یا یہ ایک الگورتھم ہے،
اور اس نظام کے اندر انسان مکمل طور سے با اختیار ہے اور اس کی صحیح بارآور ہے اور اثر پذیر ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اور سنت کے لیے جو نقشے کے لیے اگر ہم الگورتھم کے لیے ڈیزائن کے لیے بات کریں تو اللہ کہتا ہے کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ سنت ہے خدا کی، یہ طریقہ ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ اس کا مقرر کیے ہوئے اصول اور طریقہ کار ہے، قانون ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے لیے یہی تھا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کے رسول کے کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ سنت الہی جو ہے اس میں آپ تبدیلی پائیں گے۔ تو یہ اللہ کا مقرر کردہ ہوا ایک نظام ہے جس کی بہت ساری جزیات ہے، اور وہ جزیات جب انیشیٹ ہوتی ہے تو اس سے انسان اپنے عمل، اپنے ارادے، اپنے قوت سے اس میں جو ہے وہ تدبیر اختیار کرتا ہے، جو اسباب الہی ہے، مشیت خداوندی ہے، اس کے علم میں جو نقشہ ہے، جو سسٹم ہے، جو ڈیزائن ہے، اور وہ با اثر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کا عمل اس تمام کام میں بے اثر ہے، نہیں، وہ اثر پذیر ہے، مؤثر ہے، یعنی اس کے کرنے سے وہ ہوتا بھی ہے اور اثر پذیر بھی ہے، یعنی اس کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں، اور بارآور بھی ہے، یعنی نتائج مرتب کرتا ہے کہ اور یہ علم خدا کے کائنات، یہ علم خدا کے پاس ہے، اور اسی کو علم تقدیر کہا گیا ہے۔ لہٰذا اب ان اشکالات کی طرف آتے ہیں کہ کیا اللہ نے رزق مقرر کر دیا ہے؟ کوئی کمی بیشی نہیں۔ انسان اپنے ارادے اختیار سے نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ وہ اپنے کسب سے جو ہے کوئی چیز کماتا ہے، نہ اپنے لاپرواہی سے جو ہے وہ کوئی چیز گواتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کیا وہ عمر مقرر کر دی ہے کہ نہیں؟ کیا ہدایت اور گمراہی کے فیصلے ہو چکے ہیں؟ تو پھر تو نبوت کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ نے گمراہی کے فیصلے کر دیے ہیں لوگوں کے، تو پھر تو وہ بیچارے اس پہ مکلف نہیں ہے، اور اگر اللہ نے اس کی ہدایت کے فیصلے کر دیے ہیں تو پھر یہ نبوت کا جو اتنا نظام ہے پھر اس کی کیا ضرورت تھی، اگر وہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہے۔ نبی کا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ لوگوں کے پاس ہدایت کو قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار ہے، کہ اگر وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے۔ اور اسی طرح سب کچھ اللہ نے نصیب میں مقرر کر دیا ہے، یا غربت اور امارت، یہ سب کچھ اللہ نے جو ہے وہ فیصل کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں، اور اس کے جوابات اگرچہ پیچیدہ ہیں۔ مثلا اگر اللہ یہ تمام امور اسی طرح انجام دیتا ہے، یعنی یہ اس نے اسی طرح مقرر کر دیا کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں، پھر تو جبر ثابت ہوتا ہے، جو عقیدہ جبریہ ہے، پھر تو جبر ہو گیا، انسان کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا اختیار مان لیا جائے جس طرح قدریہ ہے، تو پھر اللہ کا اختیار واضح کرنا پڑے گا کہ اللہ کا کیا اختیار ہے، اس کے علم کی کیا حیثیت ہے، تقدیر کی کیا اہمیت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج کل مسلمان اسی قدر اور جبر کے درمیان جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ علماء نے بھی جو اس کا حل کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کچھ قدر کی بات مانی ہے، کچھ جو ہے وہ جبر کی بات مانی ہے۔ جو جبر کی مانی ہے اس کو مبرم کہہ دیا ہے، جو قدر کی مانی اس کو معلق کہہ دیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ علمی حکمت کی بجائے ایک حکمت عملی پر مبنی ہے کہ چلو اس کا یہ جواب ہوگا تو اس سے جو ہے وہ سوالات نہیں ہوں گے۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عقیدے کا جو ہے وہ تقدیر کا جو فائدہ ہے، یہ فائدے کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اب انسان کا دل مطمئن ہو کہ چلو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پہ دل جو ہے اس کا خفا نہیں ہوگا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا دل تو آج کل خفا ہوتا ہے، یعنی جو غریب ہے وہ پھر یہی کہے گا کہ میں کیوں غریب ہوں، یعنی اللہ نے مجھے کیوں غریب رکھا ہے، اس میں تو اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اور جو امیر ہے وہ کہے گا کہ یہ تو خدا نے مقرر کر دیا ہے، اب میں جو چاہے کروں، یہ تو خدا کی طرف سے میرے لیے مقرر کردہ ہے۔ بلکہ اس سے اور بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا کہ لوگوں میں عمل کی جو صحیح ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو پیری مریدی ہے، اس پر بھی بات کریں، لوگ کیوں جو ہے وہ پیری مریدی کرتے ہیں، تعویذ کرا دو، دم کرا دو، کیونکہ اس نے اس کو بتایا ہے کہ یہ اس میں کسی کا اختیار نہیں، ہاں میرا ہے، اگر میں خدا سے دعا کروں یا تم پہ دم کر دوں تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری کوئی صحیح جو ہے وہ بارآور نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو، یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ موت، یہ بیماری، یہ اولاد کا نہ ہونا، یہ رزق کا نہ ہونا، یہ تنگی، یہ کاروبار کا نہ چلنا، یہ تو اللہ نے خود، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، اس میں تم کچھ بھی کر لو، اس سے تمہارا فائدہ نہیں ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، میں دم کروں گا، تعویذ لکھوں گا، تو میرا اختیار ہے، نعوذ باللہ، تو یعنی خدا کا کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اس میں خدا کا اختیار نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہے تو ہم دعا کریں گے تو خدا جو ہے وہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا۔ تو اس سے انتہائی خرابیاں جو ہے وہ امت کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ اگر میں اس کو بریک ڈاؤن کروں، یہ جو میں نے اوپر بیان کیا، اور اس کو سادہ سادہ الفاظ میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ تقدیر اللہ کے اسباب میں انسان کی تدبیر کے اختیار کرنے کا نام ہے۔ یعنی اللہ نے جو تقدیر، جو اسباب مقرر کیے ہیں، اس کے اندر انسان کیا تدبیر، یہ سادہ بات ہو، پیچھے جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکس تھی، کمپلیکس پھر بھی آئے گی، لیکن اگر سادہ کر کے بیان کرے تو اس کے 3 اجزاء میں آپ کو گنا سکتا ہوں
کہ انسان جو اللہ نے اسباب الہی مقرر ہوئے ہیں اس کے اندر انسان اپنی صلاحیتوں سے تدبیر کو اختیار کرتا ہے، یہ تقدیر الہی ہے۔ انسان کو تقدیر میں مقید ہو کر بے بس سمجھنا یہ خلاف شریعت ہے۔ میں ابھی قرآن بیان کروں گا انشاءاللہ، یہ ویڈیو لمبی ہے لیکن میں ابھی قرآن سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگر اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ تقدیر اللہ کی اسباب کی حقیقت اور اس کے نتائج پیدا کرنے کی استعداد اور صلاحیت، اور انسان کی اس کی طرف فطرتی میلان جو تدبیر کے اختیار کرنے سے ہوگا، جس میں اس کی انسان کی قوت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی صلاحیت ہے، اور مشیت خداوندی سے اس کے باراور ہونے کے متعلق علم، قدرت، توجہ اور احاطہ جو ہے یہ مراد، یہ تقدیر ہے۔ وہ تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر یہ اسباب الہی مقرر ہے، اللہ نے کائنات میں اس کا جال بچھایا ہوا ہے، وہ ظاہری بھی ہے اور وہ باطنی بھی ہے۔ باطنی جیسے کہ دعا کا کرنا، اور ظاہری جس طرح دوا کا اختیار کرنا، کوشش کا اختیار کرنا۔ پھر اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ اسباب کیا ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ انسان کے اندر فطرتی میلان کس طرف ہے، وہ کیا صلاحیت ہے اس کے اندر، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کے اندر یہ ارادہ پیدا کرتی ہے، وہ کن کن تدابیر کو جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کی کیا کیا ڈائمنشنز ہے، اور اس کے اختیار کرنے سے مشیت خداوندی یا اس مشیت کے نتیجے میں جو اس کا بارآور ہونا ہے اس تدبیر کا، خدا کا یہ علم اور اس کا یہ احاطہ جو ہے یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ میں پھر آپ کی اسکرین پر لکھ بھی دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، یعنی خدا اس کائنات کے اسباب کے نظام کا خالق ہے۔ خدا خالق ہے جس نے اسباب کا یہ نظام جو ہے تخلیق کیا ہے، اور ازل سے اس بات کا عالم ہے، یعنی جو اللہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، شروع سے یہ حدیث ہم نے بیان کی کہ اللہ اور کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا زمین و یہ وہ ڈیزائن وہ پہلے بنا لیا تھا 50,000 سال پہلے، حدیث کے الفاظ۔ اب کون سے 50,000 سال ہے یہ بھی نہیں پتا، دنیا کے 50,000 سال ہے، آخرت کے 50، کون سے وقت کے 50,000 سال، لیکن بہرحال 50,000 سال پہلے مقرر کر دیا تھا زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے۔ وہ ڈیزائن، وہ نقشہ، وہ کلمہ، وہ سنت جو اللہ ہے وہ اللہ نے تخلیق کر دی تھی۔ کتاب العقائد میں ہے کہ اللہ کو ازل سے اس بات کا علم ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات بھی اس میں شامل ہے کا فطرتی میلان، قصد، ارادہ، قوت کن کن اسباب کو کس طرح سے جو ہے وہ متحرک کرتا ہے، اور کون کون سا سبب اس تدبیر کے اختیار کرنے سے کس طرح سے جو ہے وہ نتائج پروڈیوس کرتا ہے، اور اسی اندازے کو، یعنی اندازہ راغب الاصفہانی نے لکھا ہے، اور نقشہ جو دارالعلوم دیوبند کا ہے، یا اس کو اب ڈیزائن کہہ لیں، گرینڈ ڈیزائن کہہ لیں، یا الگورتھم کہہ لیں، کے مطابق جو اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب عرش پر، یہ اصل میں اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ جتنا بھی میں نے اہل سنت کا عقیدہ، ان کا خود یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، لیکن جب اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ ان الفاظ میں نہیں کر پاتے، اور اس میں اس ہر چیز کا جو اس میں اثر پذیر ہے، مؤثر ہے، اس کی صحیح طریقے سے تشریح نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا اس سے جو پیغام عوام الناس کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے علم کے آگے بے بس ہے، یعنی جو اس کو علم ہے، اس کو یہ علم ہے کہ عاطف یہ پین اٹھایا اور یہ پین رکھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ خدا اس سے بڑا عظیم ثابت ہوگا، کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ عاطف بال پوائنٹ اٹھائے گا، تو اس سے نعوذ باللہ لا علمی ثابت ہوگی، تو خدا کے لیے لا علمی تو ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا بھی ہو لا علم بھی، لہٰذا کیونکہ علم اس کی صفت ذاتی ہے، لہٰذا خدا لا علم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس بیان کرنے کے لیے وہ اس کو پھر کہتے کہ نہیں یہ تو خدا کو علم ہوگا، تو جب علم ہوگا تو پھر اس سے سوال کر کہ خدا کو علم تھا، یہ پری ڈسٹنٹ تھا، تو پھر تو میں مجبور محض ہوں، پھر تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حالانکہ خود اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اندازے مقرر کرنا ہے، وہ پیمانے مقرر کرنا، وہ کلمہ، وہ ڈیزائن مقرر کرنا ہے، وہ نقشہ مقرر، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ علماء کے جو ہے فتاوے ہیں کہ وہ اندازے اور پیمانے اور نقشے مقرر کرنا ہے کہ جس میں اسباب الہی، انسان کے تدبیر اختیار کرنے کا جو فطرتی میلان ہے، اس کی استعداد اور اس کی قوت ہے، اور مشیت خداوندی سے کون کون سے اسباب کن کن تدابیر سے کون کون سے نتیجے جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ لہٰذا اس بال پوائنٹ کے اٹھانے یا رکھنے میں اللہ نے مجھے مکمل طور سے اختیار دیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو یہ میں اٹھاؤں، اگر نہ چاہوں تو میں نہ اٹھاؤں، لیکن یہ علم اللہ کے پاس ازل سے ہے کہ اگر یہ جو بال پوائنٹ ہے یا پین ہے، اس کے اٹھانے سے انسان کے اندر فطرتی میلان کیا ہے، اور اگر یہ اس شخص اٹھائے گا تو یہ اس سے اٹھ جائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، اور اگر
ارادہ اور قوت اور صرف کرے گا تو یہ اٹھے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اگر یہ اس پر یہ تدابیر اور صلاحیت اور قوت اور ارادہ خرچ نہیں کرتا تو یہ نہیں اٹھے گا۔ یعنی یہ دونوں باتیں اللہ کے علم میں ہے کہ اگر وہ اس کو اٹھائے گا یہ بھی اللہ کے علم، اگر اس کو نہیں اٹھائے گا تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس علم سے اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ یہ علم جو ہے یہ ایک اور چیز ہے کہ جس کو علماء صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کرتے، اس کی مزید تفصیل بھی آ رہی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق انسان اپنی فطرتی میلان، استعداد اور صلاحیت، اختیار، ارادے کے مطابق اللہ کے مقرر کردہ طے شدہ انداز نقش کے مطابق اسباب کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اسباب اللہ اسی کے یعنی وہی جو مقرر کردہ نتائج ہے وہی پروڈیوس ہوتے ہیں۔ یعنی جب میں اس سبب الہی سے اس بال پوائنٹ کے اٹھانے کا ارادہ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس کی جو ہے وہ تحریک ہے، پھر میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اٹھا کر یہ سمجھاؤں، تو جب میں اس پر قوت صرف کرتا ہوں تو وہ اللہ کے اس مقرر کردہ نظام کے تحت اڑ جاتا ہے۔ یہ علم ازلی ہے اللہ کا جو اس نے کائنات کی تقدیر سے پہلے جو ہے وہ لکھ دیا۔ میں اس کی بڑی ریلیونٹ مثالیں جو ہے وہ دینے والا ہوں۔ اسی انداز پیمانے کو مقرر کرنا جدید اصطلاح میں آپ اس کو یہ جو اصول ہے، یہ فارمولہ ہے، اس کو ہم قرآن میں اگر میں تلاش کروں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کلمہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایک کلمہ ہوتا ہے سادہ جو ہے فارمولہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیلکولیٹر میں ہم کہتے ہیں کہ 2 + 2 تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ 4 آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ ایک ڈیوائس ہے۔ یہ ڈیوائس کے اندر جو ہے وہ ایک فارمولہ لگتا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص 2 + 2 یہ دبائے گا تو اس کا نتیجہ لا محالہ 4 ہی نکلے گا۔ اگر 4 نہیں نکلتا اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائس میں خرابی ہے۔ لہذا جو چیز اللہ نے بطور اصول مقرر کر دی ہے وہ اس کے اندر فارمولہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ جو جال بچا ہوا ہے اسباب کا، باطنی اور روحانی اور ظاہری، یہ جو ہے وہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے جس کو جو ہے وہ پیمانے مقرر کرنا، اندازے مقرر کرنا یا نقشہ مقرر کرنا علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے۔ جس طرح آج کل آپ روبوٹس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کلمہ یا فارمولے نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر الگورتھمز ہوتے ہیں، نقشے ہوتے ہیں، گرینڈ ڈیزائنز جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ نتائج پروڈیوس کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو یہ تو سنت ہے، طریقہ کار ہے اس کا، اللہ نے یہی مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کے طریقہ کار یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے 50,000 سال پہلے مقرر کیا، اللہ کہتا ہے کہ یہی طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے۔ نتیجتاً انسان اس انداز فارمولے، کلمات، نقشے، الگورتھم اور سنت اللہ کے اندر مکمل با اختیار ہے اور اسی سبب مکلف اور سزاوار ہے جس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ اس انداز فارمولے، کلمات، نقشے، الگورتھم، ڈیزائن، سنت اللہ کے باہر انسان جو ہے وہ بالکل مجبور اور محض ہے، اس کے اندر اس کے باہر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی ان امور کے لیے جو ہے وہ مکلف ہے۔ تو انسان کا اختیار کیا ہے؟ انسان کا اختیار اس ڈیزائن کے، یعنی میں اس بال پوائنٹ کو اٹھانے اور رکھنے کے علاوہ اس کے ساتھ اور کیا کر سکتا ہوں، یا اس کو لکھ سکتا ہوں، یعنی جو چیزیں مقرر ہیں ان مقررہ چیزوں کے اندر میرے پاس مکمل اختیار ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں تو اٹھاؤں، رکھ دوں تو رکھ دوں، چاہے تو اس سے لکھ دوں، چاہے تو اس کو توڑ دوں، چاہے تو اس کو بنا دوں۔ یہ وہ اسی لیے میں کہتا ہوں الگورتھمز ہے جس کی تھاؤزنڈز یا ملین یا بلین پاسبلٹیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے اسباب مقرر کر دیے ہیں اور انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس کے فطرتی میلان ہے، پھر ہر چیز کی استعداد اور صلاحیت ہے، پھر مشیت خداوندی ہے، پھر اس کے بلینز پاسبلٹیز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور رکھوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کھول کر جو ہے اس سے لکھوں، سیاہی نکالوں، سیاہی ڈالوں، اس کو توڑوں، اس کو جوڑوں، اس کو کسی کو دے دوں، اس کو جو بھی میں کروں، اس کی تھاؤزنڈز آف پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھاؤزنڈز آف پاسبلٹیز خدا کے علم میں ہے، یعنی خدا کا علم صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں رکھتا ہوں، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ عاطف اٹھائے گا، یہ نہیں رکھتا، بلکہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس میں کیا اسباب لگتے ہیں، اس میں اور سبب کے اندر کتنی قوت اور ارادہ اور صلاحیت شامل ہے، پھر انسان کا فطرتی میلان کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر، یہ کمپلیکس سسٹم مل کر جو ہے ان نتائج کو انسان اپنے عمل سے جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ تو یہ جو نقشہ ہے، ڈیزائن، یہ سنت اللہ ہے، یہ جو الگورتھم ہے، یہ جو اندازہ اور پیمانہ ہے، اس کے اندر انسان مکمل با اختیار ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے اس کے اندر کرے، اور اس سے مشیت خداوندی کے تحت جو ہے وہ نتائج پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اگر اس کو اٹھاتا ہے تو اٹھتا ہے اور رکھتا ہے تو رکھ دیا جاتا ہے، یہ باراور ہے۔
مؤثر ہے، اثر پذیر ہے، اور اس ڈیزائن کے باہر انسان کا جو ہے وہ پھر کوئی اختیار نہیں، نہ اس کو اس کے متعلق کوئی علم ہے، اگر علم ہو بھی جائے تو اس کے اندر وہ مکمل بے بس ہے، کوئی اس کا اختیار جو ہے وہ اس نقشے، اس ڈیزائن، اس الگورتھم، اس سنت اللہ کے باہر، اس طریقہ، اس قانون، اس اصول کے باہر جو ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی اس انسان کو جو ہے اس کی سمجھ آتی۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ مکلف ہے، مکلف مطلب رسپانسبل ہے، اور اسی رسپانسبلٹی، اس مکلف جو ہے تو یہ اسی بنیاد پر سزاوار ہے، یعنی رسپانسبل ہے تو عند اللہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اب اگر وہ دین کو ترک کرتا ہے تو اللہ کے حضور وہ جو ہے مجرم ہے، اس کو پکڑا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ اس سسٹم کے اندر جو ہے اس کے پاس ارادہ اور اختیار جو ہے موجود، تو اس نے اس کا غلط اختیار کیا، لہٰذا وہ مجرم ہے۔ کیوں جو ہے وہ خودکشی کا مجرم جو ہے وہ اللہ کے حضور کیوں مجرم ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے پہلے سے مقرر کر دیا تھا، تو میں نے جو ہے انجیکشن لگایا، میں مر گیا، تو میرا اس میں کیا قصور؟ اور اس کی بات صحیح بھی ہوگی۔ تو اللہ نے ایسا مقرر نہیں کیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ خود جو ہے انجیکشن لے کے اپنے آپ کو مارے، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ یہ مقرر کیا کہ اس کے لیے اسباب بھی ہے، اور انسان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے، اور مشیت خداوندی سے وہ یہ نتیجہ بھی پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان نے اس سبب کے اختیار کرنے سے وہ عمل کیا تو اس سے وہ نتائج پروڈیوس ہوئے۔ اللہ کہتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ سنت، یہ طریقہ ہے، یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی اسی طریقہ، اور تمہارے بھی لیے بھی یہی ہے، لن تجد یہ سنت تبدیلی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو شخص خود کو اس نے کیا تو اس سے وہ مر گیا، ورنہ اگر وہ مجبور محض ہوتا اور یہ جرم ہوتا تو اللہ جو ہے وہ یعنی اس کے کرنے سے اس کو نہ مارتا۔ کیوں اللہ نے جو ہے اس کو مارا؟ لہٰذا یہ اس کا اپنا عمل ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ اس کا مکلف ہے، اور خدا کے نزدیک اس کے لیے جو ہے وہ سزاوار ہے۔ یہی مسلک اہل سنت ہے، یہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس نظام کے اندر انسان کو بے بس سمجھنا، رزق میں، عمر میں، کام میں، عزت میں، ذلت میں، یہ جو ہے یہ عقیدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ جبریہ کا ہے، اور اس نظام سے باہر انسان کو با اختیار سمجھنا یہ مسلک اہل سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے، اور یہ عقیدہ قدریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے اس کے اندر اس کو اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے نتائج بھی جو ہے وہ اللہ کے مشیت سے اس پہ نتائج بھی برابر ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے مکلف اور سزاوار ہے۔ اور اس نظام، یہ جبریہ کا عقیدہ غلط ہے، اور جو اس نظام سے باہر جو ہے انسان کا کچھ اختیار ہے یہ بھی نہیں، یہ جو قدریہ کا عقیدہ ہے یہ بھی پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تاہم محققین جو علماء ہے، جو بڑے بڑے علماء ہے، جس طرح میں آپ کے سامنے ان کے فتاوے پیش کیے، وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن جو عامیان ہے، جو مولوی صاحبان ہے، جو عوام الناس کے ساتھ جن کا انٹریکشن ہے، وہ اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ بس اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر، تم جو کچھ بھی کرو اس کے وہی نتائج ہوں گے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیے ہیں، لہٰذا تمہاری کوششیں برابر نہیں ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ پھر اپنا کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے پاس آؤ گے، میں دعا کروں گا ٹھیک ہو جاؤ گے، تعویذ دوں گا ٹھیک۔ یعنی انسان کا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا نعوذ باللہ خدا پہ کوئی اختیار ہے کہ میں کہوں گا تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسی باتیں نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اوپر بیان کی، اس کی مزید بھی جو ہے وہ میں تشریح کرتا ہوں۔ سید عبد الودود شاہ خنزادہ صاحب گفتار طریقت کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ دراصل تقدیر کی حقیقت اور حیثیت کا تعین ایک دشوار اور ناممکن امر ہے، یعنی اس کا ایگزیکٹ تعین کرنا کہ اس میں کون سی چیز کتنی جو ہے وہ پائیدار تھی۔ یعنی یہ بات تو ٹیکنیکل ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی ناممکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی، یا سمجھ میں نہیں آ سکتی، یا یہ اس طرح کام نہیں کرتی۔ نہیں، ایکسپلین ان کا جو ہے یہ تعین کرنا دشوار اور ناممکن ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسباب الہی ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، فطرتی میلان، یہ جو چیزیں میں نے بیان کی، پھر مشیت خداوندی، پھر اس کا باراور ہونا، ان میں کون سی چیز حتمی ہے، یعنی کس چیز نے حتمی طور سے اس کام کو جو ہے وہ اس میں مؤثر تھی، اثر پذیر تھی، اس کا حتمی طور سے کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے۔ جس طرح آپ جو ہے وہ کوئی چیز پکاتے ہیں، کھانا ڈالتے تو آپ کو پتہ ہے میں نے اتنے گرام جو ہے وہ اس میں یہ ڈالا، اتنے گرام یہ ڈالا، اتنے kg یہ ڈالا، تو اس میں جو ہے وہ ہم ریسیپی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو ریسیپی ہے جو تقدیر کی، اس میں اس کی ریشوز کو کیلکولیٹ کرنا، اس کے متعلق جو ہے وہ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے، خاص کر بہرحال چونکہ تقدیر الہی حکم الہی۔ اب یہ مشیت خداوندی کو میں بیان میں نے کہا کہ مشیت خداوندی بیان کر، مشیت خداوندی کیا ہے؟ مشیت خداوندی میں 4 چیزیں ہیں، حکم الہی ہے، سر الہی ہے، حکم الہی ہے،
علم الہی ہے، سر الہی ہے اور اسباب الہی ہے۔ جو میں نے کہا کہ یہ مشیت خداوندی سے جو ہے بارآور ثابت ہوتے ہیں، تو مشیت خداوندی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جیسے خدا جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تم ہو جاؤ، تم نہیں، یہ اس کی جو یشاء، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشیت خداوندی جو ہے اس میں چار چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ حکم الہی ہے، یہی تقدیر ہے، حکم الہی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا امر، اس کا اذن کیا ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں، حکم الہی، اذن الہی، امر الہی، اور پھر اس میں علم الہی ہے کہ اب اللہ کا علم جو ہے اس کو کس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر سر الہی ہے کہ خدا کا اس میں راز کیا ہے، کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں خدا کا کیا راز ہے۔ اور پھر اسباب الہی ہے، یعنی اسباب خدا کا جو ہے وہ سر، یعنی اس کا راز، اس کا علم اور اس کا امر یا اذن، یہ سارے مل کر جو ہے اس پر جو قوت ہے وہ کیا ہے، وہ مشیت خداوندی ہے۔ اور چونکہ ہمارے اکثر سوالات کا تعلق ان ارکان کے بارے میں ہوتا ہے جس کا تعلق سر الہی یا علم الہی سے ہوتا ہے، جس تک رسائی جو ہے وہ ایک مشکل اور ناممکن امر ہے، جبکہ یہ باقی چیزیں جو ہے جو حکم ربانی ہے وہ بھی خدا نے قرآن اور حدیث میں نازل کی ہے، اور جو اسباب الہی ہے وہ تو مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ جو فصل اگاتے ہیں، اس کی رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے اللہ پل لگاتا ہے۔ آپ فصل نہیں اگاتے یا اگاتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے تو اس پر جو ہے وہ اللہ پل نہیں اگاتا یا کم اگاتا ہے۔ تو وہ اسباب ہے کہ جو بالکل کلیئر کٹ نتائج پروڈیوس کرتے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں۔ اور یہ وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے بیان کی کہ اس سے کہا کہ یہ سر الہی ہے، یہ تم پر پوشیدہ ہے، اس پہ جو ہے وہ مت پڑھو۔ تو اس کا سوال جو تھا وہ تقدیر میں مشیت خداوندی کے باب میں سر الہی کے متعلق تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ تو گہرا سمندر ہے، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، اس میں مت پڑھو، یہ تم پہ خفی ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ سر الہی کو یا علم خدا کا کتنا ہے اس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو حکم الہی ہے، جو امر ہے، جو اذن ہے، جو اسباب الہی ہے، اس کو تو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور وہ نتیجہ پروڈیوس کرنے میں جو ہے وہ برابر ہے، یعنی اس کو اختیار کرنے سے نتائج پروڈیوس ہوتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تقدیر الہی ہے، اب اس کا نفاذ کیسے ہوگا، یعنی یہ نافذ، یہ تو اگر مشیت خداوندی ہے اور اس کے چار حصے ہیں، تو اب یہ تقدیر جو ہے یہ نافذ کیسے ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مشیت خداوندی انسانی اختیار، انسانی استعداد، اسباب کی نوعیت، حالات، واقعات اور مواقع کی سازگاری کا ایک اہم رول ہے۔ ان کے درمیان عمل انگیزی، تاثر پذیری اور مؤثر پذیری کا ایک گنجلک جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس نظام جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں کسی ایک کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک الگ چیز کے متعلق چونکہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ان میں ریشو کون کون سا ہے، کون کون سی ریسیپی میں کتنی کتنی چیز ڈلی ہے، یہ معلوم کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقدیر کو انہوں نے کہا کہ یہ مشیت خداوندی ہے، یعنی اسباب الہی، علم الہی، حکم الہی، سر الہی، اس کے اندر انسانی اختیار، انسانی استعداد، اسباب کی کیا نوعیت ہے، حالات کیا ہے، مواقع کی سازگاری کیسی ہے، انسان اپنی قوت اور ارادے سے اس میں کیا تدبیر اختیار کرتا ہے، اس پر جو ہے وہ ایک پیچیدہ عمل واقعہ پذیر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ عمل انگیز بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان اس میں عمل کرے اور وہ عمل انگیز نہ ہو جائے، یعنی وہ اگنائٹ نہ ہو، نہیں، وہ اگنائٹ بھی ہوتا ہے، اور تاثیر پذیر بھی ہے، یعنی اس کے اندر وہ ریئیکشن بھی جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا ہے، اور مؤثر بھی ہے، یعنی وہ نتائج بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ لہٰذا تقدیر الہی ان مختلف چیزوں کے جمع کر دینے سے ایک علم الہی، ایک تقدیر الہی، ایک سر الہی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو باقاعدہ اختیار جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اشکالات تھے وہ حل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں، اللہ نے کہا کہ میں رزق دیتا ہوں، جس کو چاہے کم دیتا ہوں، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں مولوی حضرات کہ اللہ نے رزق مقرر کر دیا ہے اور اب اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن و حدیث۔ اللہ نے انسان کا رزق لکھ دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے اور رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور بہت
عزت والا ہے۔ اب میرے بھائیو اس کی تو بہت ساری تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ یشا یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، میرے بھائیو اللہ کیا چاہتا ہے، کیا اس نے اس کے لیے کوئی اطلاع دی ہے، یعنی کوئی معلومات ہمیں فراہم کی ہے؟ اس سے اصل میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء مولوی صاحبان نے یہ سمجھا ہے کہ من یشاء جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ انڈسکریمنیٹلی، یعنی بس اس کا جو ہے بس جس کی مرضی اس کو دے دے، یعنی وہ اس نے بیچارے نے محنت بھی کی ہو لیکن اللہ اس کو نہیں دیتا، اس کو کہتا ہے جاؤ تمہیں میں نہیں دیتا، اور جس کو دیتا ہے وہ اس نے محنت بھی نہیں کی، اللہ اس کو دے دیتا ہے، تو وہ اس پر قادر ہے، اس کے بھی نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن من یشاء جو ہے یہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا یہ جو چاہتا ہے یہ قرآن میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ نہیں بیان ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ من یشاء کیا ہے، اللہ کہتا ہے، یہ جو سورہ جمعہ کی آیات ہے، فَانتَشِرُوا زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل اللہ کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ رزق کی تلاش ہے، تو وَابْتَغُوا یہ فعل انسانی ہے، تو جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ من یشاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ انڈسکریمنیٹلی یہ کرتا ہے، یعنی وہ جس کو چاہے دیتا ہے، یعنی بے شک حقدار ہو اس سے، تو پھر اللہ پر نعوذ باللہ ظلم ثابت ہوتا ہے، اور اللہ پر جو ہے خدا نخواستہ جبر ثابت ہوتا ہے، اور انسان کا جو ہے وہ نہ اختیار مند ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اس سے پورا سسٹم جو ہے وہ بگڑتا ہے۔ تو من یشاء یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے، تو کس کو چاہتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے اس کی پھر آپ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کس کو چاہتا ہے اور کس کو نہیں چاہتا، تو وہی بات ہے کہ جو اس تقدیر میں تدبیر اختیار کرتا ہے اس کو چاہتا ہے، جو اس میں نہیں کرتا اس کو نہیں چاہتا، اور وہ کسی کو انڈسکریمنیٹلی بھی دیتا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کو دے سکتا ہے، لیکن جو اصول، جو جنرل اصول کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ علماء نے اس کا مطلب رزق لکھا ہے کہ اللہ کے رزق کو، تو وَابْتَغُوا فعل انسانی ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ فعل انسانی سے ہوگا کہ اگر تم کرو گے تو تم اس کو تلاش کر پاؤ گے، اس کو حاصل کر پاؤ گے، اور اگر وہ نہیں کرو گے تو اس کو نہیں کر پاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوسری آیت سورہ شورى میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ ہر کسی کو جو ہے وہ دے دیتا تو لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ بغاوت ہوتی زمین میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّن يَشَاءُ، لیکن ایک قدر سے، ایک اندازے سے، ایک پیمانے سے جو ہے اس، یعنی بے اختیار ہونا اس کا، یہاں سے اللہ نے اس کو نہیں کہا کہ یعنی اس کو جو ہے وہ میں جس کو چاہے ڈھیر سارا دے دوں بلا وجہ، اور جس کو چاہے تو اس کو کچھ بھی نہ دو، تو تقدیر میں صرف مشیت خداوندی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے اور بھی اس نقشے کے، اس ڈیزائن کے اور بھی جو ہے وہ طریقے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹرز جو ہے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا، تو اگر میں سب کو کلا دے دے تو اللہ کہتا ہے میں ایسا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرتا، وَلَوْ بَسَطَ، اگر میں چاہتا تو میں، اللہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کرتا فی الحال، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، تو ہر چیز کو میں نے ایک اندازے سے جو ہے وہ نازل کیا ہے، ایک پیمانے سے، ایک قانون سے، جو ہے من یشاء جس کے لیے چاہے، تو کس کے لیے چاہے آگے ہم مزید اس کی جو ہے وہ تفصیل کرتے ہیں۔ یہ ایک اور آیت ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے جو ہے وہ سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ عام اصول نہیں ہے جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ حضرت مریم علیہ السلامہ کے لیے جو ہے وہ اللہ نے وہ بیان فرمائی ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو جب محراب میں زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو اس کے پاس تو تشتری پڑی تھی، اس پہ تو کالے پڑے ہوئے تھے، تو یا مریم انی لک ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ، یہ میرے پاس جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے، تو میری نظر میں، میری سمجھ میں یہ معجزات میں سے ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی بھی اور سبب کے، یعنی تقدیر الہی میں جو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں اس کو خالص سر الہی یا علم الہی میں سے اس کو جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ دیے، انہوں نے اس سے تناول فرمایا اور کہا کہ اللہ جو ہے وہ جسے چاہتا ہے بغیر رزق کے دیتا ہے، تو اللہ نے اس کو ایز اے جنرل اصول جو ہے وہ قرآن میں بیان نہیں کیا، بلکہ اصول اس کے لیے یہی بیان کیا کہ جو اس کو چاہتا ہے تو وہ اس کو تلاش کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت، ابھی میں نے حدیث بھی پڑھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے تنگی ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو، یعنی اگر
اگر ایسا ہوتا کہ یہ جنرل اصول ہوتا تو اللہ کے رسول خدا نخواستہ اس کو کہتے کہ گھر جا کے بیٹھ جاؤ، بس اس میں کیا ہے، یہ تو جو چیز مقرر ہوگی وہ تمہارے پاس آ کر ٹھہر جائے گی. نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ جاؤ کام کرو، محنت کرو، اسباب الہی میں تدبیر کو اختیار کرو، اس سے تمہارے پاس جو ہے وہ رزق آ جائے گا. یہ جنرل اصول ہے، یہ تقدیر کا جنرل اصول ہے جو اللہ نے جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ وہ اتنا کھائے گا اتنا پیے گا، یعنی چینی اتنی کھائے گا، شہد اتنا کھائے گا، دودھ اتنا پیے گا، نمک اتنا کھائے گا، تو پھر ہم کیوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ پرہیز کریں اور یہ چیز مت کھائے؟ یا ہم اس اللہ کہتا ہے کہ شراب مت پیے، تو بھئی اگر اس کو کہتا ہے کہ مت پیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پینے میں اور نہ پینے میں اس کو اختیار حاصل ہے، اسی لیے تو اللہ اس کو منع کرتا ہے. یا ایک تفسیری آیت ہے کہ اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم مت کھاؤ کس چیز کو، مردے کو اور مردار کو، خون کو، سور کا گوشت ہے اور جو اللہ کے نام کے بغیر جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو مت کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام وہ چیز ہوتی ہے، منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جو انسان کا اختیار ہوتا ہے کہ اس پر انسان کو اختیار ہے، لہٰذا اللہ اس کے کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو. یعنی اگر وہ چاہے تو شراب پیے، چاہے تو سور کا گوشت کھائے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے تو اس پر جو ہے سزا ہوگی. سزا تب ہوگی جب اس پر اختیار ثابت ہوگا، اس نے اپنے اختیار سے یہ کیا ہے، لہٰذا اس نے بغاوت کی ہے، حکم عدولی کی ہے، لہٰذا اب اس کے لیے سزا ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ جو جناب جو ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چینی مت کھائے، تو کیسے نہ کھائے؟ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے. تو بھئی یہ اس طرح سے مقرر نہیں کیے، اللہ نے تقدیر کا جو پورا سسٹم ہے وہ مقرر کیا ہے، اور اس سسٹم کے اندر اس الگورتھم نقشے اندازے کے اندر جو ہے اس کو اختیار ہے. وہ چاہے تو اس کو کھا لے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مشاہدے میں ہے کہ جو لوگ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، اور جو کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں. اللہ نے کسی سے اس کو اپنے علم سے یا اپنی مشیت سے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم ضرور سور کا گوشت، تو جب وہ کھائے گا تو پھر تو ہے وہ اگین وہی جو ہے وہ ہم پوائنٹ زیرو پہ آ جاتے ہیں کہ پھر اس کا اختیار ثابت نہیں. اسی طرح کیا اللہ نے جو ہے وہ کفر اور ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے؟ یعنی اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے، اور علماء اس کا دفاع کرتے ہیں کہ جی ہاں پہلے سے لکھا ہے. تو کیا اللہ نے واقعی پہلے سے لکھ دیا ہے؟ تو پھر ہمارا عمل جو ہے وہ برابر تو نہیں ہوا. یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ اگر میں پری ڈسٹنٹ ہوں، یعنی پہلے سے مقرر کردہ ہے، منزل پہلے سے متعین ہے کہ میں یہاں پہنچوں گا، خدا نخواستہ اللہ ہمیں بچائے کہ میں جو بھی نیک عمل کروں آخر میں کفر تک پہنچوں گا، پھر بھی اس شخص کا اختیار تو ثابت نہیں. جب اختیار نہیں ہوا تو مکلف نہیں، مکلف نہیں ہوا تو سزاوار نہیں ہے. لہٰذا یہ باتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں یہد اللہ فہو المہتد، یعنی جس کو اللہ چاہے ہدایت دے تو وہی ہدایت ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اور جس کو گمراہ کر دے، یعنی یہ آیت اس کو پیش کیا جاتا ہے بطور ثبوت کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کے لیے ہدایت ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ اس کو جو ہے وہ پوری طریقے سے پڑھیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِهَا، تو اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں جہنم کو جن و انسوں سے بھر دوں گا، کیونکہ ان کے پاس دل تھے جن سے وہ سوچتے نہیں. یعنی اب تو سوچ بھی آ گئی، یعنی جو ارادہ ہے اس کے بھی آگے بہت ساری تفصیلات ہیں. ان میں سے ایک اس کا اس کے جو ہے وہ چاہت ہے یا اس کی جو ہے وہ فہم ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اصول ہے، وہ اصول نہیں ہے. وہ جو اصول اللہ نے اس کی اپنی تفصیل ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضللہ فاولئک هم، جس کو وہ گمراہ کر دے تو وہ جو گمراہ، وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ وہ کسی کو جو ہے وہ ایسے ہدایت دیتا ہے کہ وہ بس گمراہیوں میں پڑا ہوا ہے اور اللہ خصوصی اس کے پاس آ گیا اور اس کو جو کہا کہ آؤ میں تمہارے جو ہے وہ ہدایت کی، آخر میں تم مسلمان بڑے ولی اللہ مرو گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس تو دل تھے، یہ اس پر سوچتے ہی نہیں تھے، اسی لیے یہ جہنم میں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یعنی جانور بھی اللہ نے کہا کہ جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی اپنا کچھ عقل، کچھ نظریں، کچھ سماعت، کچھ جو ہے وہ فہم استعمال کرتے ہیں، یہ تو اس سے بھی اولئک هم الغافلون، اللہ کہ یہ غافل ہے، یعنی انہوں نے اس پیغام سے غفلت برتی ہے، لہٰذا یہ گمراہ ہے. اس سبب سے جو ہے یہ گمراہ ہے، اور اسی سبب سے جو ہے اب یہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ اللہ نے طریقہ مقرر کیا ہے. اللہ فرمائے لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی، اللہ نے واضح ہدایات جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں،
اب من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، تو وہ کس کو چاہتا ہے؟ آگے یہی جو یشاء ہے اس کو مزید آیات میں بیان کرتا ہوں، واللہ یہدی من یشاء یضل بہ من یشاء، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے گمراہ۔ واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ، یہ اس کو علماء استعمال کرتے ہیں کہ بھی انسان جو ہے یہ مجبور ہے اور اس کے جنتی جہنمی کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ بات نہیں۔ آگے اللہ فرماتا یعنی یشاء وہ چاہتا ہے، تو کس کے لیے چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تو اوپر میں آیات میں اللہ کہتا ہے نا کہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، ویضل بہ، اور اس سے وہ مثال ہے، وہ الگ آیت ہے وہ بھی پڑھیں گے، یضل بہ، اور جس کو چاہتا ہے اس سے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کس کو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے اور کس کو؟ اللہ کہتا ہے کہ ان ہذہ تذکرۃ فمن شاء، جو خود چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، جو خود چاہتا ہے کہ خدا کی طرف جو ہے وہ ایک سبیل اور ایک راستہ اختیار کرے، تو اس کے لیے اللہ بھی چاہتا ہے۔ یعنی انسان کی جو چاہت ہے یہ اس گرینڈ ڈیزائن کے تابع ہے جس میں یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی، وہ جو نقشہ ہے، وہ اندازہ ہے، وہ تقدیر ہے، وہ ایک اوپر کی جو ہے وہ ایک لارجر امبریل اور لارجر فریم ورک ہے، لیکن اس کے اندر اس انسان کو اختیار ہے کہ اگر فمن شاء اتخذ، جو چاہتا ہے تو الی ربہ سبیلا، وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کرے۔ آگے فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا ہے، چاہے تو اس کو ہدایت کو قبول کرو، چاہے تو جو ہے وہ اس کا انکار کر دو۔ اور اسی طرح اس بات کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، یعنی یہ جو مشرکین ہے، اللہ کہتا ہے یہ جو مشرکین ہے، ان میں سے ایسے بھی بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کیوں شرک کرتے اگر اللہ نہ چاہتا، یعنی یہ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ میں شرک کروں گا، میں اس پر مجبور ہوں، یہ مشرکین کا بھی نہیں، یہ ان مشرکین میں بھی سے جو بے وقوف ہے، یہ ان کا جو ہے وہ عمل ہے۔ اللہ کہتا ہے سیقول الذین اشرکوا، یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں شرک کرتے اگر اللہ نہ چاہتا، تو ہم کیوں شرک کرتے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد کیوں شرک کرتے؟ تو ان کا یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم یہ جو شرک کرتے ہیں یہ تو اللہ نے چاہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم مشرک ہیں تو بس ہم مشرک ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے شرک کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مسلمان ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا، خدا کہتا ہے کہ یہ سیقول الذین، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ قرآن میں جو ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی یہ لوگ اسی طرح جھٹلاتے تھے، حتی ذاقوا باسنا، جب تک ان کے پاس شدید قوت سے ہم نے اس کو پکڑا تب ان کو بات سمجھ میں آئی، ایسے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اگر اس میں کوئی ثبوت ہے تو وہ بیان کرے، کون سا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات میں؟ ان تتبعون الا الظن، یہ گمان ہے ان کے، یہ اپنے گمان ہے ان کے، اپنے ظن ہے، ولا تخرسون، اور یہ ان کے اپنے گمان ہے، یہ خود انہوں نے اپنے یہ باتیں بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کرتا، یہ تم کرتے ہو، جو شرک کرتے ہو یہ تم کرتے ہو، یہ جو گناہ کرتے ہو، گمراہی کرتے ہو، یہ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان اس پہ مجبور ہے، یہ بے وقوف مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا جبریہ کا جو عقیدہ ہے کہ انسان نے خدا نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ وہ یا ہدایت یافتہ ہوگا یا جو ہے وہ گمراہ ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ انڈسکرمنیٹلی، بس بغیر وجہ کے جو ہے وہ بغیر اس کے ارادے اور قوت کے جو ہے اس کو کسی کو گمراہ کرتا ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ بے وقوفوں کی بات ہے، یہ ان کے اپنے ظن ہے یہ۔ اسی طرح کیا اللہ نے جو ہے اور ہر انسان کی عمر مقرر کر دی ہے؟ یعنی اب ایک تو جو ہے وہ ہمارا مشاہدہ ہے، مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں، 100 سال تک تو بیشتر لوگ، ہمارے ہاں 50-60 سال جو ہے وہ آدمی نہیں گزارتا، 50-60 سال کے بعد تو بالکل اس میں اور مردے میں کوئی لوگ پھر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو خیریت سے اب یہ فوت ہو جائے تو بہتر ہے، وہ اس حالت تک جو ہے وہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ نے جبر سے مقرر کر دیا ہے کہ ہماری عمریں 60 سال اور ان انگریزوں کی عمریں 100 سال، 70-80 سال میں وہ جو آپ کو پتہ ہے ورلڈ ٹور شروع کرتے ہیں کہ اب ہم ساری دنیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لوگ
کہ بالکل 80-90 سال کے بالکل وہ مختصر ہو گئے ہوتے ہیں، وہ دنیا گھومتے ہیں جناب. اور تو یہ خدا نہ خواستہ یہ تو پھر نعوذ باللہ تو جبر ہے کہ انگریز جو ہے وہ ان کی عمر 100 سال اور ہمارے 50-60 سال عمر. تو یہ اللہ نے تو مشاہدہ تو یہی ہے کہ وہ صحت مند کھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں. جو لوگ اس کو نہیں گزارتے، خود کو جو ہے وہ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ خراب ہے، آب و ہوا خراب ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جلدی، یہ تو مشاہدے کی بات ہے. تو اللہ نے خدا نعوذ باللہ یہ جبر کیا ہے انسان پر کہ کن کی عمریں جو ہے وہ زیادہ کر دی ہے اور کن کی عمریں جو ہے وہ اللہ نے کم کر دی. بلکہ حدیث میں بھی ہے، المعجم الکبیر میں صرف اتنا ثابت کرتا ہوں کہ یہ مقرر کردہ ہوئی چیز نہیں ہے. ان الصدقۃ المسلم تزید فی الامر، رسول خدا نے حدیث میں کہا ہے کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے. یعنی عمر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ نے بالکل فکس کر دی ہے اور وہ کسی سبب سے، نہ دنیاوی نہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری اسباب سے بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے. ظاہری اسباب کہ آپ صحت مند کھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں، فضا، تو ان لوگوں کی عمریں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ جو ہے ناقص کھاتے ہیں، ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جو صحیح نہیں ہوتی، وہ لوگ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ مر جاتے ہیں. یا جو شخص جو ہے، میں نے ابھی بھی کہا کہ جو خودکشی جس نے کی تو پھر کیوں مجرم ہے؟ اگر یہ مقرر کردہ اس کی عمر اتنی ہی تھی، اللہ نے اس کو اسی طریقے سے، تو پھر وہ مجرم نہیں ہے. لیکن وہ مجرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ غیر فطری طریقے، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، یہ اس نے خود کیا ہے، اس لیے وہ عند اللہ جو ہے وہ مجرم ہے. اور یہ روحانی یا باطنی جو ہے وہ اسباب ہے. اللہ کے رسول ان الصدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلمان کا جو صدقہ دینا ہے یہ اس کی عمر کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. آگے جو ہے وہ لکھتے ہیں وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، مشکات المصابیح میں کی شرح میں جو ہے وہ لکھا ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، یعنی نیکی کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ عمر کو ایسی بڑھانے والی نہیں ہے. یعنی نیکی کرنے سے، نیکی کے اختیار کرنے سے جو ہے وہ اس کی عمر بڑھتی ہے. تو آپ اس کو نیکی یعنی باطنی سبب بھی کہہ سکتے ہیں، اور نیکی کا مراد اس میں ظاہری اسباب بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ تو خود جو ہے وہ حدیث ہے کہ الفاظ ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ مستقل نہیں، وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی. سورہ فاطر میں 11 نمبر آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمَرٍ إِلَّا فِي کتاب، یعنی کوئی چیز نہ میں اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں نہ اس سے کم کرتا ہوں، الا فی کتاب، لیکن وہ کتاب میں ہے. کتاب کا مطلب جو اٹل اصول ہوتے ہیں اس کو قانون یا کتاب کہا جاتا ہے. کتاب و قانون اور اصول و تقدیر وہ ہے کہ جس میں اس کے لیے یہ اسباب مقرر کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ نہ میں کسی کی عمر کو زیادہ کرتا ہوں نہ اس کی عمر کو کم کر، مگر یہ کتاب فی الکتاب، ایک کتاب کے ذریعے سے، ایک قانون کے ذریعے سے، ایک اصول کے ذریعے سے. اور اگر آپ اس کو لوح محفوظ میں بھی لے لیں کہ نہیں اللہ نے پہلے لوح محفوظ میں لکھا، تو بھی اللہ کہتا ہے کہ نہ میں اس کو بڑھاتا ہوں نہ کم کرتا ہوں. یعنی اس کے بڑھنے اور کم ہونے کے اور اسباب ہیں جو اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے درج کیے ہوئے ہیں. اور سورہ اعراف کی آیت بھی میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس کو لوح محفوظ بھی لیں تو اللہ کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ان میں سے جو چیز اللہ چاہے تو کاٹ دے، جو چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈال دے. اور من یشاء کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے پھر طریقہ کار واضح کیے ہیں، اس کے لیے اصول دیے ہیں. وَإِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ام الکتاب تو اس کے پاس ہے، کنجی تو کتاب کی بھی اس کے پاس ہے. اگر آپ یہ بات کہہ دیں کہ نہیں کتاب سے مطلب لوح محفوظ ہی ہے، اللہ نے اس کو پہلے سے، تو اللہ کہتا ہے کہ ام الکتاب تو میرے پاس ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہے اس میں لکھ دوں، جو چاہے اس میں، تو کیا اس میں بڑھاؤں کیا کم کروں، کس طرح سے یشاء، وہ اللہ نے پھر ایکسپلین کیا ہے کہ اس طرح سے وہ بڑھتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عام باتیں، عام ساری باتیں اللہ کیا ہر ایک کا مالدار اور غریب ہونا مقرر کر دے. میرے بھائیو، یہ جبر جو ہے یہ اللہ کا نہیں، میں 100 مرتبہ یہ جبر اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے. آپ مشاہدے کے خلاف جو شخص یہ سارے ڈاکٹر امیر ہوتے ہیں عام طور سے، اور سارے جو دیہڑی مار ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ تو مشاہدے میں، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، وہ سروسز دیتا ہے، اچھی سروس، اس کو جو ہے وہ اللہ زیادہ دیتا ہے. جو کم کرتا ہے، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اسکلڈ مزدور زیادہ کماتا ہے، انسکلڈ مزدور کم کماتا ہے. یہ تو سامنے مشاہدے کی بات ہے. تو اللہ نے اس کے لیے اصول اور طریقہ کار مقرر کیے ہیں، اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اسی لیے اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. یعنی اللہ خواہ انڈسکریمنیٹلی جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اس نے بتائی ہے کہ عزت کس کے لیے ہے، جو اچھے کام کرتا ہے. اب اس میں دوبارہ دنیاوی عزتیں ہیں، روحانی عزتیں ہیں اور ظاہری عزتیں ہیں. اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ وہ جو ان طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو اس کو اختیار نہیں کرتا
اللہ جو ہے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ یا یہ بات کہ اللہ نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا، یعنی اگر ہم یہ بات مان لیں کہ چلے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں تھا، یعنی اللہ کو پہلے سے علم ہے، پری ڈسٹنٹ ہے کہ کون کون جو ہے وہ ہدایت پائے گا، یعنی خدا نخواستہ عاطف اللہ کرے اللہ اور کہ اللہ جو عاطف ہدایت پائے گا، اور یہ کوئی مسلی جو ہے یہ کفر پہ مرے، یعنی یہ پہلے سے اللہ، اب یہ عقیدہ گیا، یعنی اگر مجبور نہیں کیا تو پھر وہی بات وہ کرتے ہیں کہ چلے مجبور تو نہیں کیا اللہ نے، اس کو اختیار حاصل ہے، لیکن پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کون جو ہے وہ کافر مرے گا، کون مسلمان مرے گا۔ تو وہی اعتراض آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، پری ڈسٹنٹ ہو گیا ہے، تو اب وہ جو بھی کر لے اس کے خلاف تو نہیں جا سکتا، نہیں ہے جو اللہ نے لکھ دیا اب اس کے خلاف تو نہیں جا سکتا، اس کے خلاف نہیں جا سکتا تو مکلف نہیں ہے، مجبور محض ہے، پھر تو سزاوار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا تو اللہ نے کیا لکھا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ وضاحت کرنی پڑے گی، اور میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب اگر ہم یہ بات کر لیں کہ چلے انسان جو ہے وہ مجبور محض تو نہیں ہے، اور یہ بات ہم ثابت کر دی اور لوگوں نے بھی مان لی، اور اللہ جو ہے اس کو اپنے علم سے یا اپنی قدرت سے مجبور محض نہیں بناتا، مجبور نہیں کرتا، اس کا ارادہ ہے، اس کا اختیار ہے، وہ چاہتا ہے تو استعمال کرتا ہے، قرآن و حدیث کا موضوع ہے، اسلام کی یہی تعلیمات ہے، اور آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، تو پھر علم الہی کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو علم ازلی ہے، یعنی وہ ازل سے علم ہے اس کو، کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر ایک چیز اسی طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے نتائج جو ہے وہ پروڈیوس کرے گی۔ تو اگین یہ اس بات کو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ بات ٹھیک اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر اللہ نے اپنے علم ازلی میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں آدمی گمراہ ہوگا تو پھر وہ بیچارہ بے اختیار ہے، یعنی وہ جتنا بھی نیک عمل کیا اس نے وہ بھی رائے گا گیا، مرا بھی کافر، تو یہ تو پھر اگین وہ کہے گا قیامت کے دن کہ اللہ میرا تو کوئی کچھ، میں تو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، آخر میں آپ ہی نے جو ہے مجھے کفر پہ مار دیا، کیونکہ آپ نے ادھر کفر لکھ دیا تھا۔ یہ آدمی جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی جو ہے وہ محنتیں کرے، وہ کوششیں کرے، اسکل ڈیولپ کرے، لیکن اس کا غریب ہی وہ نہ اللہ نے مقدر، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو پھر اس کے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا کہ میں کوششیں بھی دوسرے آدمی کی نسبت زیادہ کی، علم بھی حاصل کی، محنت بھی کیا، ایمانداری، پھر بھی میں غریب ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ نے اگر یہ مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے علم سے، تو پھر تو یہ پری ڈسٹنٹ ہو گیا ہے، پھر تو وہ اگین وہی مسئلہ آ جائے گا۔ اور اگر ہم نہیں کہتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے لا علم بھی ثابت ہوگی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کو علم نہیں تھا تو پھر تو جو ہے وہ خدا نخواستہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ لا علمی ثابت ہوگی، اور اللہ کے لیے لا علمی ثابت نہیں ہو سکتے۔ یعنی علم جو ہے، دوبارہ کہ علم جو ہے اس کا صفت ذاتی ہے، یہ اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، جس طرح یہ دو انگلیاں منسلک ہے، یہ صفت ذاتی صفت خدا سے جو ہے یہ مائنس نہیں کی جا سکتی، یہ اگر ذات ہے تو صفت اس کے ساتھ ہے، اور صرف علم اس کی جو ہے وہ صفت ہے، لہٰذا خدا کے لیے نامناسب اور ناجائز ہے کہ وہ خدا نخواستہ نا علم ہو، یہ بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا حل کیا جائے؟ تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی انتہائی جو ہے وہ سادہ طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل ہمارا جو علم خداوندی کے متعلق جو خیال ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کو اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح ہم دیگر انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو لیتے ہیں، یعنی ہم یہ لیتے ہیں فار ایگزامپل، اور اس پر جو ہے وہ ایک غامدی صاحب جو ہے ان کی ایک بہت بڑی ویڈیو، جب آپ تقدیر کے متعلق لکھیں گے تو غامدی صاحب کی بھی ایک ویڈیو آتی ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو غامدی صاحب کو لوگوں نے بڑا تنگ کیا، بچے تھے، لڑکے لڑکیاں، انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے غامدی صاحب سے کہ جی اللہ کو علم ہے تو پھر تو ہم پری ڈسٹنٹ ہو گئے، پھر تو ہم مجبور ہیں۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو علم ہے کہ انسان اپنے اختیار سے گمراہی کرے گا، اللہ کو علم ہے کہ انسان اپنے اختیار سے نیکی کرے گا، لیکن علم اللہ کو ہے، یعنی اس نے پری ڈسٹنٹ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو اللہ کو علم ہے، یہ بات جو ہے وہ ہماری سمجھ، ہم اس کو سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ذات کو اس طرح سے لیتے ہیں جس طرح ہم دیگر نعوذ باللہ انسانوں کو لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اگر ایک شخص نے سوال کیا، اسی غامدی صاحب سے سوال کیا کہ آپ جو یہ پروگرام کرنے آئے ہیں تو کیا یہ اللہ کو ازل سے علم تھا کہ نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کو علم تھا۔ تو اس نے کہا جب اللہ کو علم تھا تو پھر تو آپ مجبور محض ہے، پھر تو آپ کو آنا ہی تھا، کیونکہ یہ تو اللہ نے علم تھا اور اس نے لکھا ہوا ہے، تو جب اس کو علم بھی تھا، اس نے لکھا ہوا ہے، تو آپ کا یہاں آنا، باتیں کرنا، جواب
یہ تو جو ہے پری ڈسٹنٹ ہے، آپ کو اس میں کوئی اختیار جو ہے وہ شامل نہیں۔ تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اللہ کو علم تھا کہ میں اپنے اختیار سے جو ہے وہ یہاں پر آؤں گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس سوال کی جو ہے وہ تسلی اور تشفی نہیں کرتے۔ یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اگر چیز پری ڈسٹنٹ ہے، لکھی ہوئی ہے، تو پھر اختیار ارادہ کوئی شے نہیں ہے، پھر اس سے وہی مسائل پیدا ہوں گے کہ مجبور محض ہے، اور جو ہدایت کا سارا نظام ہے وہ جو خراب ہو جائے۔ تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کو ایسے علم ہونا چاہیے جس طرح ایک انسان کو علم ہونا چاہیے، یا نعوذ باللہ خدا کے لیے اگر لا علمی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے انسان کے لیے لا علمی، یعنی کیونکہ ہم اپنے تصور سے خدا کے متعلق سوچتے ہیں، اور خدا ہمارے تصورات اور سوچ و فکر سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ میری ویڈیوز ہے کیا خدا واقعی موجود ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، اس سے جو ہے ان بہت سارے سوالات خدا کے متعلق جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، ہم خدا کے متعلق ایسا سوچتے ہیں جیسے دوسرے انسان کے متعلق سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا مجھے معلوم تھا کہ فلاں آدمی اس وقت یہاں، یا آپ کو معلوم تھا کہ عاطف جو ہے وہ اس وقت یہ ویڈیو کرے گا؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں معلوم تھا تو میں آپ کو کہوں کہ آپ تو لا علم ہے، آپ کو یہ علم نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی مجھے علم تھا، تو پھر جو ہے میں اس عمل میں مجبور محض ہو گیا کہ اب تو مجھے آنا ہی پڑے گا کیونکہ میں مجبور ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اسی طرح ہے، یعنی خدا کو یہ ایک واقعے کا یا علم ہے یا اس کو علم نہیں ہے۔ تو اگر علم ہے تو مجبور ہو گیا انسان، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس سے پھر جو ہے وہ جہل ثابت ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جہل ثابت نہیں ہو سکتا، علم جو ہے اس کی صفت ذاتی ہے۔ اللہ کا جو علم ہے اس کی وضاحت اب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ایک مکھی جو ہے وہ اٹھی اور تھوڑی دیر ہوا میں رہی اور پھر یہاں آ کر بیٹھ گئی، تو کیا خدا کو یہ علم تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہم کہیں گے جی خدا کو علم تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ تو اگر خدا کو یہ علم تھا تو یہ مکھی مجبور محض ہے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ خدا کو یہ علم نہیں تھا تو پھر جہل ثابت ہوتا ہے۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا جو علم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح انسان کا علم تھا، کیونکہ انسان کے علم میں یا ایک بات ہے یا ایک بات نہیں ہے، وہ نتیجے کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو مکھی یہاں سے اٹھی اور یہاں آ کر بیٹھی، یہ ایک مخصوص نتیجہ ہے، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ریزلٹ ہے کہ جو پروڈیوس ہوا۔ تو ہمارا چونکہ ہمارے مشاہدے میں وہ باقی کی جو الگورتھمز ہے، جو نقشہ و انداز ہے، وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، وہ خدا کے علم میں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ کا معلوم ہونا جو ہے وہ یہ تو ازبز ضروری ہے کہ خدا کو علم تھا کہ یہ مکھی یہاں سے اٹھی یہاں پر بیٹھ گئی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹھی تو خدا کے لیے جہل ثابت ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹھی ہے تو مکھی اور انسان جو ہے یہ مجبور محض ثابت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، اصل میں اس کی جو ہے وہ تفصیل، اس نقشہ یا الگورتھم جو ہے اس کی طرف دوبارہ جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ یہ جو الگورتھم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے مشیت خداوندی ہے، حکم الہی ہے، سر الہی ہے، علم الہی ہے، پھر سر الہی ہے، پھر جو ہے وہ اسباب الہی ہے، پھر انسان کا فطرتی میلان ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی استعداد ہے، پھر مواقع کی سازگاری ہے، پھر اس کا عمل انگیز ہونا ہے، اور اس پر جو ہے وہ نتائج کا بارآور ثابت ہونا ہے۔ اب اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا ایسا ہے کہ جس طرح ایک الگورتھم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک روبوٹ جو ہے وہ تخلیق کیا، روبوٹس میں آج کل جو ہے وہ الگورتھمز ڈلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیوائس آپ الیکٹرانک اے آئی کی ڈیوائس استعمال، اس میں الگورتھمز ڈلتے ہیں۔ اب الگورتھم جو ہے وہ بہت سارے، آپ ایسے سمجھ، بہت سارے فارمولے، ایکویشنز کا جمع کر کے جو ہے وہ نتائج پروڈیوس کرنا، پریڈکٹ کرنا، یہ سارا جو ہے وہ ایک الگورتھم، ایک نقشہ ہے، جس کے لیے دیوبند کے علماء نے نقشے کا لفظ استعمال کیا، اندازے کا لفظ جو ہے وہ مفردات میں استعمال کیا۔ تو یہ جو نقشہ ہے، یہ جو الگورتھم ہے، یہ جو سنت اللہ ہے، یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں صرف نتیجہ نہیں ہے۔ ہمارا سوال صرف نتیجے کے متعلق ہوتا ہے کہ نتیجہ پروڈیوس ہوا کہ نہیں ہوا، نتیجے کے متعلق خدا کو علم تھا کہ نہیں تھا۔ تو روبوٹ میں اب کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل میں نے کہا کہ سادہ روبوٹ یہ ہے کہ کیلکولیٹر ہے، آپ اس میں ایک فارمولہ لگا ہے سادہ، 2+2 آپ لگائیں گے تو اس سے جواب 4 آ جائے گا۔ تو کیا یہ کیلکولیٹر کو پتا تھا کہ 2+2 کا جواب جو ہے وہ 4 ہے؟ جی بالکل، اس کو پتا تھا، کیلکولیٹر کو علم تھا کہ اگر کوئی شخص 2+2 کرے گا تو اس سے جواب کیا آئے گا؟ 4 آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کیلکولیٹر جو ہے اس بات پر عالم تھا۔
اور اگر کیلکولیٹر جو ہے وہ 2 اور جمع 2 4 جواب نہ نکال سکے، اس کا مطلب ہے کہ کیلکولیٹر میں مسئلہ ہے، اس میں خرابی ہے، اس کے لیے جوہل ثابت ہوتا ہے۔ ایلوگریتم اس سے ایک درجہ اوپر کی چیز ہے۔ ایلوگریتم میں ایک پاسبلٹی نہیں ہے، یعنی 2 جمع 2 کی پاسبلٹی نہیں ہے، بلکہ لیٹ سپوز 100 پاسبلٹیز ہے۔ یعنی ایلوگریتم جو ہے وہ کسی ایک مخصوص سوال کا ایک جواب نہیں، بلکہ لیٹ سپوز 100 جوابات دے سکتا ہے۔ اور یہی مسئلہ آج کل روبوٹس کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ روبوٹ جو ہے وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو ٹیک اوور کر لیں گے، لیکن اس کا جواب وہی بنتا ہے کہ روبوٹ جتنا بھی جو ہے وہ قابل ہو جائے، جو ایلوگریتم اس کے اندر سیٹ کیا گیا ہے وہ انسان کا سیٹ کیا گیا ہے، لہٰذا وہ کبھی اس ایلوگریتم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ایلوگریتم کو میں نے کہا کہ وہ تقدیر الہی ہے، یہ وہ نقشہ ہے، وہ اندازہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب اس روبوٹ کے اندر اگر 100 جوابات دینے کی پاسبلٹی ہے تو کیا مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا جواب اس سے نکال کے دے گا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اب اس 100 میں سے کون سا جواب نکال کے دے گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک بات ضرور ہونے، 101 نمبر کوئی آپشن نہیں ہو سکتا، 100 ہی آپشن ہے، 100 ہی آپشن سے جو ہے وہ سوال کا جواب نکال کر دے گا۔ لیٹ سپوز لیکن یہ پریڈکٹیبل ہے، 100 زیادہ ہے لیکن پریڈکٹیبل ہے۔ دوسرا ایلوگریتم ہم نے روبوٹ کے لیے ڈیزائن کیا کہ اب وہ کسی مخصوص سچویشن میں 1000 آپشن جو ہے وہ استعمال کر سکتا۔ اب چیز جو ہے وہ بڑھنے لگی، پھر لاکھ، پھر لیٹ سپوز 1 ملین پاسبلٹیز ہو گئی کہ اب وہ روبوٹ جو ہے اس کے پاس 1 ملین پاسبلٹیز ہے کہ وہ کسی مخصوص سوال کا یا مخصوص سچویشن کا یا موقع کا 1000 یا 1 ملین یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ پاسبلٹیز میں سے جو ہے وہ ایک کوئی پاسبلٹی جو ہے وہ ڈھونڈ کے نکال دے۔ تو کیا یہ میرے علم میں ہوگا؟ یعنی میں اس کا احاطہ کر سکوں گا؟ میں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ پھر بھی پریڈکٹیبل ہوگا، سسٹم پھر بھی پریڈکٹیبل ہوگا۔ یعنی اگر میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے میں کوئی اور کمپیوٹر ڈیزائن کروں گا جو بتائے گا کہ یہ کون سا کرے گا، یہ نہیں بتائے گا، لیکن اس 10 لاکھ جو پاسبلٹیز ہے اس میں سے کوئی ایک ضرور اختیار کرے گا۔ اس 10 لاکھ پاسبلٹیز سے باہر جو ہے یہ کوئی پاسبلٹی اختیار نہیں کر سکتا۔ دراصل تقدیر الہی کا علم جو ہے وہ اس کمپلیکس اور اس پیچیدہ اور گنجان ایلوگریتم یا نقشے یا اندازے کی مانند ہے کہ اس میں سے کوئی ایک پاسبلٹیز نہیں نکل سکتی، اس میں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جو ہے وہ پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکھی جب یہاں سے اٹھی تو یہ اس نے کچھ سوچا یا جو بھی کیا، اس کو سمیل آئی، ارادہ کیا یا وٹ ایور، اور یہ یہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ تو کیا یہ خدا کو یہ علم تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بالکل خدا کو علم تھا کہ یہ یہاں کر بیٹھے گی، لیکن خدا کو یہ بھی علم تھا کہ اگر یہ مکھی یہاں پر نہیں بیٹھے گی تو اور کون سی ہزاروں پاسبلٹیز ہے کہ یہ اپنے ارادے سے وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ یہ اس کا جواب۔ یعنی جو سسٹم ہے، اور یہ میں آپ کو دوبارہ جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ میری مزید راسخ ہو جائے۔ یعنی خدا اس کائنات میں اسباب کے نظام کا خالق ہے اور ازل سے اس بات کا عالم ہے، ازل سے اس بات کا اللہ کو علم ہے۔ اب میری طرف آئیے، کتاب العقائد میں لکھا ہے کہ انسان اور دیگر مخلوقات بھی فطرتی میلان، یہ اس کا فطرتی میلان کس طرف ہے، قصد، ارادہ اور اپنے قوت کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کو متحرک کرتے ہوئے کیا نتائج پروڈیوس کرتا ہے، اور مشیت خداوندی سے وہ کام کتنا بار آور ہے۔ یعنی حکم الہی، سر الہی، علم الہی اور اسباب الہی کے تحت مواقع کی سازگاری سے وہ عمل کتنا اثر پذیر ہے، کتنا مؤثر ہے، کتنے نتائج جو ہے یہ پروڈیوس کرتا ہے۔ تو خدا کا علم کا ہونا جو ہے یہ ہماری طرح کا علم نہیں ہے۔ یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مکھی یہاں پر آ کر بیٹھی ہے تو کیا یہ مکھی جو یہاں پر آ کر بیٹھی ہے، جو نتیجہ پروڈیوس ہوا، اس کا اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اللہ کو اس سے بہت زیادہ علم ہے۔ اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ اس نے کون کون سے اسباب کو اختیار کیا، کون کون سے ارادے اس کے دل میں آئے، اس کو کوئی سمیل آیا، کوئی خوف کی وجہ سے یہ بیٹھی ہے، کسی لالچ میں یہاں کر بیٹھی ہے، کسی شکار کے لیے یہاں آ کر بیٹھی ہے، اور اس کے ارادے نے کس کس سبب کو جو ہے متحرک کیا، اور اس نے پھر کون سی قوت کا اختیار کیا، کون کون سے اسباب اور مواقع موجود تھے جس کے اختیار کرنے سے یہ نتیجہ جو مشیت خداوندی کے نتیجے میں یہ جو ہے پروڈیوس ہوا ہے۔
لیکن خدا کو یہ بھی علم ہے کہ اگر یہ مکھی یہاں پر نہ بیٹھتی تو یہ اور کہاں پر، یعنی وہ جو ہزاروں اور لاکھوں مزید پاسبلٹیز ہے وہ بھی بعین وقت، بعین ہی اسی وقت اسی لمحے جو ہے وہ خدا کے علم میں. یعنی اگر خدا کو یہ علم ہے کہ عاطف جو ہے وہ یہاں پر آ کر ویڈیو کرے گا، یہ خدا کے علم میں ہے. لیکن خدا کو یہ بھی علم ہے کہ اس کے لیے عاطف نے کون سے اسباب الہی مشیت خداوندی کے تحت اسباب الہی کیا تھے، عاطف کا فطرتی میلان کیا تھا، ارادہ اور قوت کیا استعمال کی گئی اس پر، اور وہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بارآور ثابت ہوئے ہیں یا وہ بارآور ثابت ہوتے ہیں. لیکن خدا کو یہ بھی علم ہے کہ اگر ان تمام کمپلیکس الگورتھم میں سے کوئی چیز ہل جائے، یعنی اس کے ارادے میں یا اسباب میں یا مشیت میں یا علم میں الہی میں، حکم الہی میں، سر الہی میں، اس گنجلک اور پیچیدہ نظام کے اندر کوئی چیز ہل جائے تو اس سے مزید کون کون سی پاسبلٹیز پیدا ہو سکتی تھی. سادہ الفاظ میں اگر عاطف اس وقت یہاں پر نہیں ہوتا تو ہزار اور کون سی پاسبلٹیز ہے کہ جہاں پر اس وقت عاطف ہو سکتا تھا. یہ تمام چیزیں بعین ہی اسی وقت جو ہے وہ اللہ کے علم ہے. یہ وہ علم ہے جو اس نے ازل سے نظام مقرر کیا ہے، جو سسٹم مقرر کیا ہے، جو نقشہ مقرر کیا ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہے، یہ علماء کے، جو نقشہ مقرر کیا، یہ اندازہ مقرر کیا، یہ پیمانہ مقرر، یہ سنت اللہ التی مقرر کیا ہے، یہ لال کلمات اللہ تبدیلہ مقرر کیا. یہ جو پیچیدہ اور گنجلک نظام جو ہے مقرر کیا ہے، وہ بیک وقت اپنے فیکٹرز کو استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کون سے نتائج جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. یہ دراصل سارا اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. اور یہ بات اس کو ابھی اسی لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بعد میں جب ہم جائیں گے آگے قرآن کی طرف تو ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے. مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن میں بھی ہے، کہ جب پتا بھی گرتا ہے تو یہ اس کے علم میں ہوتا. بالکل بے شک. اب اس کی طرف جو ہے واپس آئے، بالکل اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ پتا گرتا ہے اور وہ کس سائڈ پہ گرتا ہے، یہ بھی اس کے علم میں. لیکن اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ جب وہ گرا تو کس سبب سے گرا اور کس ہوا جو اس کو جو ہے وہ اڑا کر لے آئی ہے، اور وہ عمل کتنا اثر انگیز ہے اور کتنا جو ہے اس نے نتائج. اور اگر یہاں نہ گرتا اور چیزیں مختلف ہوتی تو وہ پتا اور کہاں پر جا کر گرتا. یہ سارا علم الہی. اللہ کہتا ہے، میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا جو آج کا نعرہ ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ امام مبین میں، اس کھلی کتاب میں جو ہے وہ درج ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ پر ایسا گمان کرتے ہیں نعوذ باللہ جس طرح ہم انسان پر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ جو پروڈیوس ہوا یہ اللہ کے علم میں ہے یا نہیں، ہمیں یہ بتا دو. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، پھر تو بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ علم نہیں تھا، کیونکہ علم نہیں تھا تو پھر اللہ کے لیے جو ہے وہ جہل ثابت نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے علم الہی کو اس طرح سمجھا ہے جس طرح ہم ایک انسان کے علم پر جو ہے وہ اس کو پر گمان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے صرف نتائج ہے، اس کے پیچھے جو گنجلک سسٹم تقدیر کا موجود ہے ہم اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. تو اللہ کو یہ علم ہے کہ عاطف اپنے قوت اور ارادے سے یہ بات کرتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر ان تمام فیکٹرز میں سے کوئی فیکٹر ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے تو ہزار ہا پاسبلٹیز مزید کیا ہو سکتی ہے، جس کے مطابق جو ہے عاطف نے